ایک مشہور صوفی حکایت ہے جو حکایات کے اصل مجموع میں پائی جاتی ہے۔ بغداد میں ایک موچی رہتا تھا جس کی شدید خواہش تھی کہ وہ حج کرے اور خانہ کعبہ کی زیارت کرے۔ اس نے اپنی آمدن میں سے رقم جمع کی اور کئی سالوں بعد اس قابل ہوا کہ حج کی تیاری کر سکتا۔ ایک رات وہ اپنے گھر سے نکلا تو اسے اپنے محلے کے ایک گھر میں روشنی نظر آئی۔ اس کو معلوم تھا کہ وہ ایک کمہار کا گھر ہے۔ اس نے دیکھا کہ گھر سے گوشت کی خوشبو آ رہی ہے اور گھر کے بچوں کی خوشی سے باتیں کرنے کی آواز آ رہی ہے۔ اس کا دل چاہا کہ وہ بھی اس دعوت سے کھانا کھائے۔ اس نے کمہار کو آواز دی اور ایک بچہ باہر آیا۔ موچی نے بچے سے پوچھا کہ کمہار کہاں ہے اور گھر میں کس سلسلے میں دعوت ہے۔ بچے نے بتلایا کہ گزشتہ 3 دنوں سے ان کے گھر میں کھانا نہیں پکا تھا، اب گوشت پک رہا ہے، اس لیے سب بچے خوش ہیں، اور کمہار باہر گیا ہے، ابھی آ جاتا ہے۔ اتنے میں کمہار بھی آ گیا اور موچی نے کہا تمہارے گھر سے کھانے کی بڑے مزیدار خوشبو آ رہی ہے، جب کھانا تیار ہو جائے تو مجھے بھی چکھوا دینا۔ یہ سن کر کمہار خاموش ہو گیا اور اس نے موچی کو ساتھ لیا اور ایک کونے میں کھڑا ہو گیا۔ اس نے موچی کو بتلایا کہ جو گوشت پک رہا ہے وہ کمہار اور اس کے خاندان کے لیے حلال ہے، مگر شاید موچی کے لیے حلال نہ ہو۔ یہ سن کر موچی کو بہت حیرت ہوئی کہ ایسا کون سا گوشت ہے جو کمہار اور اس کے خاندان کے لیے حلال ہے اور اس کے لیے حرام۔ اس کے اصرار پر کمہار نے بتلایا کہ اس کی آمدن کا واحد ذریعہ اس کا گدھا تھا جو کچھ دن پہلے ہلاک ہو گیا۔ اس کے بعد اس کا روزگار ختم ہو گیا اور گھر میں فاقے آ گئے۔ اب 3 دن کے فاقے کے بعد اس کے لیے حرام بھی حلال ہو گیا ہے۔ یہ سن کر موچی کو سخت شرم آئی کہ اسے اپنے محلے میں ایک رہائشی کے اتنے برے حالات کا علم نہیں۔ وہ گھر گیا اور اس نے اپنی حج کی رقم کمہار کے حوالے کی کہ وہ نیا گدھا خرید لے اور اپنا کام نئے سرے سے شروع کرے۔ اب موچی کے لیے حج کرنا ممکن نہیں تھا کہ اس نے حج کی رقم اس کمہار کو دے دی تھی۔ چنانچہ حج کے دن آئے تو موچی اپنے گھر میں روتا رہا اور دعا کرتا رہا کہ اللہ تعالیٰ اس کو حج نہ کرنے کا گناہ معاف کرے اور تمام حاجیوں کے حج قبول کرے۔ اس وقت بغداد میں ایک بہت بڑے ولی موجود تھے۔ بعض روایتوں میں جنید بغدادی کا نام آیا ہے۔ حج کے بعد انہوں نے خواب دیکھا کہ حج کے بعد لوگ واپس آ رہے ہیں اور ایک طرف نیکی کا فرشتہ کھڑا ہے۔ جنید بغدادی نے اس نیکی کے فرشتے سے پوچھا کہ اس دفعہ حج کا کیا بنا؟ نیکی کے فرشتے نے کہا اس دفعہ کسی بھی حاجی کا حج قبول نہیں ہوا، مگر بغداد میں ایک موچی نے ایک ایسی نیکی کی ہے کہ نہ صرف اسے حج مقبول کا ثواب عطا ہوا ہے بلکہ اس کی دعا سے تمام حاجیوں کے حج قبول ہوئے ہیں۔ جنید بغدادی بڑے حیران ہوئے اور دوسرے دن خاص طور پر اس موچی کے گھر گئے تو وہ رو رہا تھا کہ میں ساری عمر کی کوشش کے باوجود حج کا فریضہ نہیں کر سکا۔ اس نے جب سنا کہ جناب جنید بغدادی اس کے گھر آئے ہیں اور اندر آنے کی اجازت چاہتے ہیں تو وہ بہت حیران ہوا۔ اس نے جنید بغدادی کو اندر بلایا اور کہا کہ میرے پاس ایسی کوئی مناسب جگہ نہیں جہاں آپ کو بٹھا سکوں۔ جنید بغدادی نے کہا آپ رو کیوں رہے ہیں؟ موچی نے کہا کہ میں بڑی خواہش کے باوجود اس دفعہ حج نہیں کر سکا، اس لیے جب کوئی حاجی واپس آتا ہے تو خود بخود آنسو نکل آتے ہیں۔ جنید بغدادی نے کہا حج تو صاحب استطاعت پر فرض ہے، اس کے لیے اتنے غمزدہ کیوں ہو؟ اس نے کہا کہ میرے پاس پیسے تھے مگر مجھے وہ خرچ کرنا پڑے، اس لیے میں حج نہیں کر سکا۔ جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے پوچھا کہ وہ پیسے کہاں خرچ کیے؟ تو موچی نے کہا یہ ایک پردے والی بات ہے جو میرے اور میرے رب کے مابین ہے، میں اس کو ظاہر نہیں کر سکتا۔ جناب جنید نے کہا کہ میں تمہیں یہ بتلانے آیا ہوں کہ تمہاری اسی پردے والی بات کی وجہ سے نہ صرف تمہیں حج مقبول کا ثواب عطا ہوا ہے بلکہ تمہاری دعا کے طفیل سب حاجیوں کے حج قبول ہوئے ہیں۔ یہ سن کر موچی نے کہا میں ایک بہت گناہ گار آدمی ہوں جس نے حقوق اللہ کی ادائیگی میں اکثر کوتاہی برتی ہے، اس لیے اس کے کس عمل کی وجہ سے اسے بارگاہ سمدی میں اتنی مقبولیت مل سکتی ہے؟ اس پر جناب جنید بغدادی نے فرمایا
یہ تیرا اخلاص اور ریاکاری سے پاک عمل ہے جس نے تیری نیکی کو اتنی قبولیت بخشی ہے۔ اللہ کے نزدیک کسی بھی ظاہری نیکی سے زیادہ اخلاص اور بے ریا اور بے لوث عمل کی زیادہ وقت ہوتی ہے۔ اسی کے بدولت تمہارے عمل کو ایسی قبولیت عطا ہوئی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے نزدیک ریاکاری اور نمائشی نیکی کا کام کچھ اہمیت نہیں رکھتا اور دلوں کے حال سے بخوبی واقف ہے۔ بے شک اللہ بڑا بے نیاز ہے، وہ کبھی کسی انسان کی نیکی کو ضائع نہیں کرتا۔ اللہ اپنے حقوق معاف کرنے میں بڑا رحمان اور رحیم ہے، لیکن وہ پسند نہیں فرماتا کہ اس کے بندے کو دکھ دیا جائے۔ یہاں اس موچی نے اپنے اللہ کے حج کو بے شک پیچھے کیا صرف اس لیے کہ میرے اللہ کی مخلوق کی مدد کا ذریعہ پیدا ہو جائے، اور اس کی یہی بات میرے اللہ کو بے حد پسند آئی کہ ایک بندہ مجھ سے ملاقات کے لیے اور میرے گھر کے لیے ترستا ہے، لیکن وہ اپنی خواہش کو ترک کر دیتا ہے صرف اس لیے کہ اللہ کی مخلوق کو خوشی دے سکے۔ اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے، اللہ سے زیادہ سخی بے شک کوئی نہیں۔ اور جب ہم کوئی بھی ایسا عمل کرتے ہیں جو سخاوت میں بہت آگے ہو تو میرا اللہ اس سے بڑھ کر کچھ ایسا کر دیتا ہے جو یہ ظاہر کرے کہ اللہ سے زیادہ کوئی سخی نہیں۔ اس واقعہ سے حضرت اویس کرنی کا واقعہ میری آنکھ سے گزر گیا، جس نے خدمت خلق کے لیے حج کو چھوڑا اور اس کے صلے میں قیامت کے دن ان کی ایک نگاہ سے کئی گناہگار کو بخش دیا جائے گا۔ کیا خوب ہے رحمت میرے رب کی، جو خود سے زیادہ اپنی مخلوق پر محبت کو ترجیح دیتا ہے۔ موچی کو نہ صرف مقبول حج کا ثواب ملا بلکہ اسی کی بدولت اللہ نے باقیوں کا بھی حج قبول کیا۔ بے شک میرے اللہ کو اس خلوص سے محبت ہے جو صرف رضائے الہی کے لیے کیا جائے۔ اللہ ہمارے گناہوں کو بخش دے اور ہمیں نیک اعمال کرنے کی توفیق دے، اور ایسا عمل ہم سے بھی کروا دے جو اس کو اور اس کے پیارے محبوب کو پسند آ جائے۔ آمین۔